چوتھا کام اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز. یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کی ٹائم وضو کر کے بیٹھو. جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئیں تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں. وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی ہے دو چار جلدی پھر پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا، سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبر ہی دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لاء کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لاء ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لاء نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے. کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 کھرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا،
آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کیریکٹر کہتے ہیں نا یار. کیریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے, وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے کیریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودیوں عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی ہے. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار, $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے, وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کیریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو, حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کیریکٹر کو فوکس نہیں کیا جاتا. بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی یار یہ تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ 1 دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ 1 چیز لے لی, وہاں سے ہول سیل پہ 1 چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہمیں سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں گے. یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا, تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے فری پھوکٹ میں, یہاں داخلہ یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ جی میرے خالو ہیں, اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف ہیں, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں کو.